راستہ کاٹ دیا گیا۔ یاد کرو بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی کو، جن پر اسی ملک کی آزادی کی خاطر گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا۔ یاد کرو اس احمد علی لاہوری کو، جنہیں اسے ملک کی آزادی کے خاطر برف کے پلاخوں پہ لٹا دیا گیا، برف کے بڑے بڑے سلوں پہ لٹا دیا گیا، جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ جاڑے کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا، انگریز نے سردی میں قتل کرنے کے لیے برف کے بڑے بڑے پلاخوں پہ لٹا دیا گیا۔ انگریز اٹھا کر لاہوری کو ایک طرف رکھتا ہے، پوچھتا ہے لاہوری کیا حال ہے، بتاؤ کیا حال ہے، قربان جاؤ، میری جان قربان ہے حضرت کے اس قول پر۔ حضرت نے فرمایا او گوری چمڑی والے انگریز کے بچے، جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے لیکن ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے، قربان جاؤ اس شیخ الہند حسین احمد مدنی پر، جنہیں اسے ملک کی آزادی کے خاطر جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جنگ کرنا فرض ہے۔ یہ ملک دارالحرب بن چکا ہے۔ اب ہر مسلمان کے لیے، ایمان رکھنے والے کے لیے، قرآن پر یقین رکھنے والے کے لیے، نبی اور اللہ پر یقین رکھنے والے کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ انگریز کے خلاف جہاد کرے۔ یہ فتویٰ دے دیا، اس فتوے کی بنیاد پر اسی ملک کو آزاد کرانے کے خاطر حضرت شیخ الہند کو جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت شیخ الہند کو کورٹ کے اندر پیش کیا گیا۔ کھٹکڑے میں کھڑا کر کے جج کہتا ہے او حسین احمد مدنی، تو جانتا بھی ہے میرے قلم میں کتنی طاقت ہے، میں چاہوں اپنے قلم کے طاقت کے بلبوتے پر تجھے تختہ دار پر چڑھا سکتا ہوں، تجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا سکتا ہوں، ارے میرا خاندان قربان ہے۔ حضرت کے جملے پر، حضرت کی شجاعت و بہادری پر حضرت نے فرمایا او انگریز کی اولاد، او گوری چمڑی والے جج، تو اپنے قلم کی طاقت سے مجھے جھکانا چاہتا ہے، ڈرانا دھمکانا چاہتا ہے، تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ میرے سر پر جو پگڑی نظر آ رہی ہے، میرے اساتذہ نے جب میرے سر پہ سفید کپڑے سے پگڑی باندھی تھی یہ نصیحت فرمائی تھی او حسین احمد، اگر اس پگڑی کو پگڑی بنانے کی نوبت آئی، پگڑی بنا کے اپنے سر پہ سجا لینا، اسی پگڑی کو اگر ہندوستان کے خاطر، ایمان کے خاطر، تحفظ اسلام کے خاطر، تحفظ ملک کے خاطر اس پگڑی کو کفن بنانا پڑے تو کفن بنا لینا۔ او انگریز، او گوری چمڑی والے جج، تجھے معلوم ہونا چاہیے جب میں دیوبند سے آیا تھا کفن کا کپڑا ساتھ لایا تھا۔ نوجوانوں، علماء کی قربانی کو پوچھتے ہو، یاد کرو اس مرد مجاہد کو، عظیم الشان، ہندوستان کی پہچان، کرناٹک کی جان، میسور کی جان، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو، جنہوں نے اسی ملک کی آزادی کی خاطر انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے اپنی ساری زندگی گزار دی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اسی ملک کی آزادی کے خاطر، اسی ملک کو آزاد کرانے کے خاطر اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیا۔ لیکن شکر ہے اس بات کا کہ اس زمانے میں ایک میر صادق تھا، ایک میر صادق تھا، ایک شیر دنیا سے شہید ہوا۔ اللہ حفاظت فرمائے اس زمانے کی، اقتدار پر بیٹھ کر حکومت کرنے والا آج ہر میر صادق ہے۔ کیا ہوا؟ اپنے بچوں کو قربان کرنے والا وہ ٹیپو سلطان شہید، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا وہ ٹیپو سلطان شہید، اپنے سب کچھ قربان کر کے ہندوستان کو بچانے والا وہ ٹیپو سلطان شہید۔ یہی وجہ ہے جب میر صادق کی غداری کی بنیاد پر جب حضرت ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا تو ماسٹر حارث آ کر کے ٹیپو سلطان کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے آج ٹیپو دنیا سے چلا گیا، ہندوستان ہمارے قبضے میں آ گیا۔ ٹیپو سلطان اگر زندہ ہوتا مشکل نہیں ناممکن ہوتا، ہندوستان پر قبضہ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہوتا۔ آج ٹیپو سلطان دنیا سے چلا گیا ہے، ہندوستان پہ قبضہ کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ یہ ایک انگریز کا قول بتا رہا ہوں۔ آج اسی مرد مجاہد کی ہسٹری کو مٹا دیا۔ او غداروں،
او بے لگام گھوڑوں، او بہروپیوں، جس کی قربانی تمہارے سامنے ہے، جس کے جان کا نذرانہ تمہارے سامنے ہے، تم ایسے عظیم الشان مرد مجاہد کی قربانیوں کو مٹا رہے ہو؟ میرے مسلمانوں، جاؤ معلوم کرو اسکولوں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اتہاس کو سبجیکٹس کے اندر مٹایا جا رہا ہے، اسکولوں میں ان کی تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے۔ ارے او بی جے پی کے خاکی چٹی والوں، کیا تمہیں گوڈسے کی تاریخ کو پڑھانا ہے؟ اس غدار میر صادق کی تاریخ کو پڑھانا ہے؟ تمہارے باپ گوڈسے کی تاریخ کو تم نے محفوظ کر لیا، تمہارے باپ میر صادق کے اتہاس کو تم نے محفوظ کر لیا۔ جس نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، جس نے اپنی زندگی کو زندگی نہیں سمجھی، ایسے مرد مجاہد کے اتہاس کو تم نے مٹا دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ساری قومیں، چاہے وہ مسلمان کے علاوہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھنے والی ہو، ہر مذہب کا ماننے والا یہ طے کر لیا تھا کہ ہم انگریز کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیں گے، انگریز کی غلامی میں رہ کر انگریز کے غلام بن جائیں گے۔ ہمارے بچوں کو خامخواہ شہید کرانے سے بہتر ہے، ہماری قوم کے لوگوں کو خامخواہ شہید کرانے سے بہتر ہے، ان پر ظلم و شدت ہونے سے بہتر ہے کہ انگریز کی غلامیت کو اختیار کر لیا جائے۔ لیکن مسلمان ایک واحد قوم تھی، قربان جائیے اسلام پر، قربان جائیے دین حق پر۔ مسلمان ایک واحد قوم تھی جو کبھی نہ انگریز کے سامنے جھکی، نہ کبھی اس کی غلامیت کو پسند کی اور نہ اختیار کیا۔ اب انگریز پریشان، ہندوستان کا ہر قوم کا ہر ماننے والا شخص ہمارے سامنے آنے کو تیار، ہمارے سامنے گردن جھکانے کو تیار، ہماری حکمرانی کو ماننے کے لیے تیار اور اپنے آپ کو غلامیت میں دینے کے لیے تیار۔ لیکن مسلمان کیوں نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے؟ سروے کیا گیا، یہ جانچ کروائی گئی، وجہ کیا ہے؟ پھر انگریز کو یہ بات معلوم ہوئی کہ علماء مسلمان قوم میں جب تک زندہ رہیں گے مسلمان قوم کو جھکانا ناممکن ہے۔ تو لہٰذا یہ بات طے ہو گئی۔ اب ان کا جو بڑا تھا، حکمران تھا، اس نے یہ اعلان کیا کہ پورے ہندوستان کے علماء کو قتل عام کر دو، پورے ہندوستان کے علماء کا قتل عام کر دو۔ عزیزوں، اگر آپ کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ علماء اس تاریخ کو گھڑ کر کے کہتے ہیں، بنا کر کے کہتے ہیں، اٹھاؤ منسٹر ٹامسن کی کتاب کو جو انگریزی میں لکھا ہوا ہے، کہتا ہے 1857 سے لے کر 1864 تک یہ 7 سال ہندوستان کی تاریخ کے وہ المناک سال ہیں، وہ دردناک سال ہیں جن کے اندر علماء کو اذیتیں دی گئی، علماء کو تکالیف دی گئی، یہاں تک کہ تامسن لکھتا ہے 14,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا گیا۔ 7 سالوں کے اندر شاہی مسجد کے صحن میں روزانہ 100 علماء کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جاتا تھا۔ تامسن لکھتا ہے 80 علماء کو بوریے میں بند کر کے دریائے راوی میں ڈال کر گولی کا نشانہ بنا دیا جاتا تھا۔ تامسن لکھتا ہے بڑی دردناک بات ہے، دل کو دہلانے والی بات ہے، آنکھوں سے آنسو نکالنے والی بات ہے۔ تامسن لکھتا ہے علماء کو سور کی چمڑیوں میں، خنزیر کے کھانوں میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تنوروں میں ڈال دیا جاتا۔ تامسن لکھتا ہے علماء کو تانبے سے جلتے ہوئے تانبے سے داغ دیا جاتا۔ تامسن لکھتا ہے علماء کو ہاتھی پر کھڑا کر کے پھانسی کے پھندے کو گردن میں ڈال کر کے ہاتھی کو آگے بڑھا دیا جاتا۔ تامسن لکھتا ہے میں ایک مرتبہ دہلی میں اپنے خیمے کے اندر گیا، کیا دیکھتا ہوں مردار کی خوشبو مجھے آتی ہے، مرے ہوئے انسان کی خوشبو، مرے ہوئے انسان کی بدبو آتی ہے۔
جب میں داخل ہوا 40 علماء کو، میرے نوجوانوں اپنے دلوں کے کانوں کو کھول کر کے سنو، 40 علماء کو ننگا کر کے کپڑے اتار کر کے آگ کے انگاروں پہ پھینک دیا گیا۔ پھر ٹامسن کہتا ہے اور 40 علماء کو بلایا گیا اور انگریز پوچھتا ہے او مولویوں، یہ علماء کی طرح تمہیں بھی سزا دی جائے گی، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر تم یہ کہہ دے کہ ہم 1857 کی تحریک میں شامل نہیں تھے، ہم انگریزوں کی غلامیت کو اختیار کرتے ہیں، ان کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے، اگر تم اس طرح سے کہہ دو گے آزاد کر دیے جاؤ گے، چھوڑ دیے جاؤ گے۔ اگر تم ایسا نہیں کہو گے، ہمارے خلاف کھڑے ہو کر فتویٰ دو گے، عوام کو بہکاؤ گے، عوام کے جذبات کو ابھارو گے، تو یاد رکھو جس طرح ان 40 علماء کو ننگا کر کے بدن سے کپڑے اتار کے آگ پہ جھلسایا گیا، آگ کے انگاروں پہ ڈال دیا گیا، اسی طرح تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، قربان جائے ان علماء پر۔ ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، اس انگریز کے اس قول پر ایک مولوی نے بھی اپنی گردن کو جھکا کر کے یہ نہیں کہا کہ میں تیری غلامی کو اختیار کروں گا۔ یہ قربانیاں تھی علماء کی۔